اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و طبیب قلوبنا جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صل علی محمد وآل محمد اما بعد درود و سلام محمد و آل محمد کی ذوات مقدسہ پر اور ان کے چاہنے والوں پر اللہ تعالی محمد و آل محمد کے چاہنے والوں کی حفاظت فرمائے اور ان کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری گفتگو جو ہے وہ واعظ و نصیحت جو امیر المومنین علی بن ابی طالب یا صوب الدین امیر المومنین علی بن ابی طالب زوج البتول ابو الحسنین امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں بنی آدم کے ضمیر کو جگانے کے لیے ان کو واعظ و نصیحت فرماتے رہے۔ ان میں سے مولا نے علم اور ادب کی اہمیت کو بیان فرمایا، اور اس سے پہلے مولا نے رضا الہی کے متعلق فرمایا، آخر میں فکر کے متعلق گفتگو کی۔ مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، صاحب نہج البلاغہ نے مولا کے فرمان کو اس طرح کوٹ فرمایا ہے۔ مولا فرماتے ہیں نعم القرین الرضا، کہ سب سے بہترین جو انسان کا ساتھی ہے، مصاحب ہے، وہ رضا الہی ہے، تسلیم و رضا۔ ہر کسی وقت پر جیسے مصیبت آئے یا خوشی ہو، اللہ کے امر کو تسلیم کرنا اور اس پر راضی ہونا۔ مولا فرماتے ہیں نعم القرین، یہ سب سے بہترین ساتھی ہے۔ پھر مولا نے فرمایا والعلم میراثۃ کریمہ، کہ دنیا ظاہری طور پر میراث جو ہوتی ہے اسے والدین سے ملتی ہے۔ مولا نے فرمایا اس سے بہترین جو میراث ہے وہ علم ہے، جو سب سے کریم میراث ہے، سب سے خوبصورت میراث ہے، وہ علم ہے۔ پھر مولا نے فرمایا والآداب حلل مجددہ، کہ انسان جب لباس پہنتا ہے تو دنیا کی قیمتی ترین لباس پہن کر مزین ہوتا ہے، یہ مادی لباس ہیں، لیکن جو معنوی لباس ہے، حلل جو ہے وہ حلہ کی جمع ہے، جس کا معنی ہے لباس مجددہ، یعنی جدید لباس۔ علم و عمل کے اوصاف جو ہیں وہ اس کے لیے زینت بنتا ہے، جدید لباس بنتا ہے، یعنی عمل اور علم کے ساتھ جو انسان چیز کو بیان کرتا ہے اوصاف کو، اسے ادب کہتے ہیں۔
اور معصوم مولا امیر المومنین فرماتے ہیں والعذاب حلل مجددہ، جو عذاب ہے، جو ادب ہے، وہ جدید لباس ہے معنوی طور پر۔ آخر میں مولا فرماتے ہیں والفکر مرأۃ صافیہ، کہ فکر جو ہے وہ صاف و شفاف آئینہ ہے، وہ واضح کرتا ہے کہ انسان کس نہج کی طرف جا رہا ہے۔ وہ فکر جو ہے وہ اس کی ترجمانی کرتی ہے۔ جس طرح انسان آئینہ میں واضح چیز جو ہے وہ اس کی شکل جو ہے وہ دکھاتی ہے، اس طرح فکر جو ہے وہ شفاف اور واضح آئینہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین، ما توفیقی الا باللہ وعلیہ توکلت۔ اللہم صلی علی محمد وآل